السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسود داعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ سیدھے جنت میں پہنچے۔ ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خیبر کے ایک چرواہے تھے اور اجرت پر بکریاں چراتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا تو ایک دن انہوں نے قلعے والوں سے جنگی تیاریوں کا سبب پوچھا، تو قلعے والوں نے بتایا کہ ایک مدعی نبوت سے مقابلہ ہوا ہے۔ ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں جا کے ان سے ملتا ہوں، چنانچہ وہ ایک دن بکریاں چلانے کے لیے قلعے سے باہر نکلے۔ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا، سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ ان صحابی رسول کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، اگر میں اس وقت اسلام لے آؤں تو کیا صلاح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ انہوں نے کہا، میں سیاہ فام ہوں، بد شکل ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، کیا پھر بھی میں اسلام لانے کے بعد جنت کا مستحق ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہیں حسن عطا فرمائے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت اسوا جو تھے اسلام لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان بکریاں جو میرے پاس امانت ہے ان کا کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو قلعے کی طرف لے جاؤ اور اس طرف کو ان کو ہنکار دو۔ چنانچہ انہوں نے بکریاں قلعے کی طرف لگا دی اور وہ بکریاں سب کی سب قلعے کے اندر چلی گئیں۔ اس کے بعد حضرت اسود رائی جہاد خیبر میں شریک ہوئے۔ جنگ کے بعد جب شہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا گئے تو ان میں حضرت اسود رائی کی لاش بھی موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کچھ سکوت فرمایا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اس وقت جنت کی حوروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اور جسم کو خوشبو سے مہکا دیا ہے۔ صحابہ اکرام جب بھی ان صحابی کا ذکر فرماتے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن سیدھا جنت میں پہنچا ہے۔ سامعین اکرام، انسان کی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے انسان کا توحید پر عمل پیرا ہونا اور توحید کا اقرار کرنا شدید ضروری ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے صدق دل سے اقرار کرنے والا، اور یہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدق دل سے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرنا، یہی توحید پر ایمان لانا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں مرا، اس کو اس حالت میں موت آئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا، اور وہ شخص جو ایسی حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے حق میں قبول ہوگی۔ اس کی بھی حدیث سنتے جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ
لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی عام سا کلمہ ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑا ہے۔ یہ انسان کو ایک دائرے سے نکال کے کفر کے ایمان کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کروں اور اس کے ساتھ میں تیرے سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور اس کے علاوہ رہنے والے بھی تمام کے تمام اسی طرح کی 7 زمینیں ہوں اور اس میں رہنے والے بھی ہوں، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا وزن کہیں زیادہ ہے۔ ہماری نیت بہت بدلتی جا رہی ہے۔ لوگ اب اس چیز پر آ گئے ہیں کہ وہ ظاہراً کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیت اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ نیت ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جس چیز کی نیت آپ کر لیتے ہیں اس کا ثواب اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ آج میری نیت اسلام کے تمام کام کرنا، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، توحید پر عمل پیرا رہنا ہے۔ آپ یقین مانیں، ہر عمل اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل کے انبیاء کے عمل کے برابر ثواب حاصل کرنے میں ہو جائے گا۔ کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے۔ توحید لفظ احد سے ہے۔ توحید کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کائنات کا خالق اور مالک ماننا، تمام عبادات اسی کے لیے بجا لانا اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید ایسی چیز ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ توحید ہے جس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو شدید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی خاطر مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ ان گنت مسلمانوں نے اسی توحید کے کلمے کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ گویا توحید وہ اثاثہ فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ سبھی لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے، سبھی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، سبھی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، پر اصل بات جو ہے وہ ہے کہ کتنے لوگ ان میں سے اخلاص کے ساتھ اپنے اس جملے کے اوپر پابند ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے۔ دنیاوی معاملات میں لوگ اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ وہ لوگوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ جب بھی نیت کریں کسی بھی کام کی، خیر مانگے اللہ سے اور بس خیر کے لیے پہل کریں۔ کبھی کسی کے دروازے پر یا کبھی کسی شخص، انسانی شخص کے اوپر اس چیز کا یقین نہ رکھیں، امید نہ رکھیں کہ یہ شخص آپ کو کچھ پہنچا سکتا ہے یا آپ کو کچھ دے سکتا ہے۔ ماں سوائے اللہ کے کوئی کسی بندے بشر کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ کسی شخص کو ایک کام کہتے ہیں، تیسری مرتبہ تو وہ کام بھی اس کو مت کہیں، کیونکہ اب آپ نے اس کو امید کو یقین میں بدل لیا ہے۔ میرا آج کا آپ سے بات کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ یہ وہ واقعات، معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں صحابہ کے، جن سے ہمیں زندگیوں میں کوئی نہ کوئی سبق لینا ہے، اور حضرت اسوہ راعی کی زندگی کا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے،
اعمال انسان کے لاکھوں کروڑوں بھی ہوں، ڈھیر لگے ہوں، لیکن اگر لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس کی ساری زندگی پر اللہ پانی پھیر دے گا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور معلوم بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص جو اپنے لا الہ الا اللہ کے پر اخلاص کے ساتھ کاربند ہے، اس کا تھوڑا سا عمل بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔